یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعہ 29 اگست سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ ورڈ ڈرائیور کلینر سمیت مسلح افراد نے مسافروں کو منی بس سمیت اغوا کر لیا۔ زہری شہر اور شاہراہ کو لواحقین نے ٹرانسپورٹروں کے ساتھ مل کر احتجاجاً بند کر دیا۔ کوئٹہ آواران گوادر قابض پاکستانی فورسز ہاتھوں، 2 بھائیوں سمیت 5 افراد جبری لاپتہ، تربت سے ایک شخص بازیاب۔ کوئٹہ بدنام الزمان، سی ٹی ڈی نے مہرنگ بلوچ اور دیگر کی رہائی کے لیے کوئٹہ میں جلسہ کرنے پر سردار اختر جان مینگل، ساجد ترین ایڈوکیٹ آغا حسن بلوچ اور دیگر رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کر دی۔ خوزدار مغوی صغرا بی بی کے کیس میں گرفتار شاہجہاں بنگلزئی کے خاندان کی پریس کانفرنس۔ شاہجہاں بے گناہ ہے، اہل خانہ کی ان کے رہائی کی اپیل۔ اسلام آباد میں بی وائی سی کے سربراہ سمیت رہنماؤں کی رہائی، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اہل خانہ کا احتجاج 44ویں روز بھی جاری رہا۔ پنجگور اور کچھی میں پاکستانی فورسز پر بم حملے، صوبے دار سمیت متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں مسلح افراد نے 4 افراد کو قتل کر دیا جبکہ ایک اسکول استاد زخمی ہوا۔ جیونی کار اور موٹر سائیکل درمیان تصادم، ایک نوجوان ہلاک، دوسرا زخمی ہوا۔ ورڈ ہب چوکی سے زہری آنے والی مسافر وین کو مسلح افراد نے خواتین کو اتار کر ڈرائیور کلینر سمیت اغوا کر کے لے گئے۔ واقعہ خلاف زہری بازار کو بطور احتجاج بند کر دیا گیا۔ دوسری جانب ٹرانسپورٹروں نے کوئٹہ کراچی شاہراہ کو انجیرہ، زاوہ اور باغبانہ کے مقام پر بلاک کر دیا۔ مشقے میں قابض پاکستانی فورسز نے 2 بھائیوں سمیت 3 افراد مختار احمد ولد اشرف، صابر بلوچ ولد اشرف اور جلیل ولد مراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مختار اور صابر دونوں بھائی جو کہ لیویز اہلکار ہیں کو فورسز نے رواں مہینے 26 اگست کو چھاپے مار کر حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ اس طرح جلیل بلوچ مشقے کے علاقہ کالار کے رہائشی ہیں کو فورسز نے مشقے بازار سے حراست میں لے لیا جس کے بعد وہ بھی لاپتہ ہے۔ ادھر ضلع آوران کے علاقہ جہاؤ میں بھی فورسز نے گھروں پر چھاپے کے دوران میران ولد ابراہیم نامی شخص کو نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے۔ ذرائع مطابق میران بلوچ متحدہ عرب امارات میں روزگار کے سلسلے میں مقیم تھے اور حال ہی میں بیمار ہو کر علاج کی غرض سے گھر واپس آئے ہوئے تھے۔ وہ مئی 2005 میں بھی ایک بار لاپتہ ہو چکے تھے تاہم بعد ازاں رہا کر دیے گئے۔ کوئٹہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات 8 بجے کے قریب گولی مار چوک کوئٹہ سے پاکستانی خفیہ اداروں سی ٹی ڈی اور پولیس کے اہلکاروں نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکن نذر مری کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نذر مری ایک نوجوان سیاسی کارکن ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے خلاف جمہوری انداز میں بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ گوادر سے قابض پاکستانی فورسز نے کیچ ناصر آباد کے رہائشی نوجوان اجمل ولد ناصر نامی نوجوان کو حراست میں لینے بعد لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مزدوری کر کے اپنا خرچہ چلا رہے تھے اور اسی سلسلے میں وہ گوادر میں مقیم تھے۔ کیچ پیدا درمکول کے رہائشی جبری لاپتہ حاتم علی ولد خاطر علی نامی نوجوان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ خوزدار لیویز فورس کے اہلکار شاہجہاں بنگلزئی کے خاندان نے پریس کلب خوزدار میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شاہجہاں کی بے گناہی کا موقف پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مبینہ اغوا کا واقعہ 26 اگست 2025 کو دن کے وقت 12 بجے کے قریب پیش آیا تھا جبکہ اس وقت شاہجہاں اپنے دفتر میں موجود تھے۔ فرزان بی بی نے کہا شاہجہاں صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک دفتر میں ڈیوٹی پر تھے۔ اس کی تصدیق دفتری ریکارڈ، سی سی
ٹی وی فوٹیجز اور وہاں موجود دیگر افراد کے بیانات سے کی جا سکتی ہے۔ کوئٹہ قلی کمال و گاہی خان چوک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے حاجی عثمان ولد محمد افضل نامی شخص ہلاک ہوا۔ ملزمان نے فائرنگ کے بعد مقتول کی ناک بھی کاٹ دی اور فرار ہو گئے۔ تاہم واقعے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری جانب کوئٹہ سریاب روڈ بی بی زیارت کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 40 سالہ محمد صدیق نامی شخص جاں بحق ہوا۔ چمن میں روحانی 3 کے علاقے میں پولیو ایریا سپروائزر حافظ قادر ولد حاجی فدا محمد کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ضلع جعفر آباد کے علاقہ استا محمد میں بھی فائرنگ کے ایک واقعہ میں سید شوکت شاہ نامی شخص قتل ہوا۔ دریں اثنا مستونگ شہر میں اسٹیڈیم روڈ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے اسکول استاد حافظ غلام اللہ علیزئی کو زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔